یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا، میری خاک اتنی اجال دے. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا، میری خاک اتنی اجال دے کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. میری بات کیا، میری ذات کیا، یہ نفس ہے کیا، یہ حیات کیا. میری ذات کیا، میری بات کیا، یہ نفس ہے کیا، یہ حیات کیا. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. میری بات کیا، میری ذات کیا، یہ نفس ہے کیا، یہ حیات کیا. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. مجھے عز دے کے بڑا بنا، مجھے عز دے کے بڑا بنا، تیرا خوف دے کے کھڑا بنا. مجھے عز دے کے بڑا بنا، تیرا خوف دے کے کھڑا بنا. وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے. مجھے عز دے کے بڑا بنا، تیرا خوف دے کے کھڑا بنا. وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے. میں تو ایک بندے پرخطا، میں تو ایک بندے پرخطا، میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو ایک بندے پرخطا، میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ تو، میں تو ایک بندے پرخطا، میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ تو اٹھا اٹھا کے سنبھال لے. تیرا ذکر میرا لباس ہو، تیرا ذکر میرا لباس ہو، تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. تیرا ذکر میرا لباس ہو، تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. نہ تو ماورا کوئی سوچ دے، نہ تو ماں سوا ہی خیال دے. کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا جوش جنوں بڑھا کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں. وہ طلب وہ ظرف سوال دے. کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا جوش جنوں بڑھا کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں. وہ طلب وہ ظرف سوال دے. تیرا کب سے طالب دید ہوں کہ امیدوار نوید ہوں. میں تیرے کرم کا مرید ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ ٹال دے. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا، میری خاک اتنی اجال دے کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. نکال دینا ہو. صاف کروائیے، دبے پڑے بعد میں کرائیے، بعد میں اس وقت دبے پڑیں گے، بعد میں کریں پہنچنے لگے سب. السلام علیکم حضرات. آپ نے ابھی یوسف علی صاحب کے خود سے اعلان خراج سماعت فرمائی اور اس کے بعد جناب سید معین الدین حسینی صاحب نے اپنا کلام سنایا. آج تھوڑا سا سو یہ ہے کہ کل ہمارے پاس کا فیکس کام نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ ہوا کہ 2 اخباروں کو جا نہیں سکی اطلاع، اور جن 3 کو گئی اس میں شاید 1 اخبار نے ہی رپورٹ کیا ہے. خیر، ہمارے یہ جو بلیٹن ہیں ایسے وقت میں کام آ جاتے ہیں کیونکہ باقی مساجد میں بھی لگ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو شخصی طور پر بھی دی جاتی ہے. تو آج ہمارے درمیان
جیسے کہ آپ واقف ہیں ہمارے ہمیشہ کے خطیب کہیے حافظ محمد اسحاق کمال خادری صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کو کیا یاد دلاؤں میں کہ آج یہ جو محفل ہے 588 نشست ہے اور یہ 588 نشست کا آغاز مولانا کے ہی خطاب سے شروع ہوا تھا اور اس میں ہمارے عمر علی خان صاحب کا انتخاب تھا. وہ مجھ سے مل کے اس سلسلے کے بارے میں کہے کہ بھئی ایسا پہلا خطاب رکھیے تو انہی کے خطاب سے شروع ہوا تھا. اللہ نے برکت دی اور 588 کے معنی اب آپ سمجھ جائیے کہ 45 لیکچر ایک سال ہوتے ہیں. یہ ہر ایک مہینے میں ایک ہوتے ہیں. 52 ہفتوں میں 5 ہفتے رمضان کے چلے جاتے ہیں اور کچھ کرفیو یا کوئی تہوار آ جائے تو اب 888 کو آپ 45 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنا عرصہ ہوتا ہے. 450 کے 10 سال ہو جاتے ہیں. یہ تو 588 کی. مجھے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے کہ مولانا کے خطاب بہت ہی بڑے پیمانے پر اخبارات نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں کیونکہ اخبارات شائع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اہمیت کے لحاظ سے شائع ہوتے ہیں اور اس کو لیڈ دی جاتی ہے. میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے اور آپ سے استدعا یہ ہے کہ حتی الامکان ان کے جو ارشادات ہیں اس سے استفادہ کریں. میں یہ کہتے ہوئے مولانا کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور ان کا عنوان جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں بلیٹن ہے یا پڑھ چکے ہیں آپ, ابھی اعلان بھی ہوا اس نماز عصر کی فرض کے بعد, درس اسلامی معاشرہ کیسا. تو اب آپ اندازہ لگائیے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایسے عنوانات ہمارے مقررین پیش اس کا پس پردہ اس خیال دیتے ہوئے کہ کس قسم کا ہو, بیک ڈراپ جسے کہتے ہیں, اس خیال کو اس طرح سے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عنوانات دیتے ہیں. اور آپ ہی اندازہ لگائیے کہ آج کے حالات میں اسلامی معاشرہ کیسا ہو, کتنا اہم عنوان ہے. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں مولانا سے کہ وہ ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى في مكان آخر: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الكريم. تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات گرامی ہے. وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, وہ جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے, وہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایسے رب العالمین
رحمان الرحیم مالک یوم الدین رب کے درود اور سلام ہیں اس کے آخری نبی ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی اور جو قیامت تک آپ کے طریقے کی پیروی کرتے رہیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد آج بتاریخ 3 اگست 2015 مطابق 17 شوال 1436 ہجری بروز پیر بمقام مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کانفرنس ہال، اس وقت بعد نماز عصر شریعت انفارمیشن سروس کا یہ لیکچر آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ابھی آپ نے ہمارے محترم اور معزز سینئر ایڈوکیٹ جناب غلام یزدانی صاحب سے سنا۔ حضرات، سننے سنانے کا سلسلہ تو زمانے سے چل رہا ہے اور ایک زمانے تک چلتا رہے گا، لیکن اب بننے بنانے اور کرنے کرانے کا معاملہ ہے۔ بننے بنانے اور کرنے کرانے سے انقلاب آتے ہیں، صرف سننے سنانے سے ایک مزاج بنتا ہے، لیکن جب یہ سننا کرنے میں اور کرانے میں، بننے اور بنانے میں تبدیل ہو جائے تو وہی نقطۂ آغاز ہوتا ہے کردار کی تعمیر کا، اسلامی کردار کی تعمیر کا۔ ابھی ہمارے ایک معزز بھائی نے سورۃ الناس پڑھی، تلاوت کی، اللہ نے اس میں بڑی نصیحت ہمارے لیے رکھ دی اور سب کے لیے ہے۔ پہلی تلاوت میں ان سے ایک آیت چھوٹ گئی، کئی آوازیں اٹھیں کہ ملک الناس کی یہ آیت چھوٹ گئی، لہٰذا وہ مجبور ہوئے کہ پھر دوبارہ اس کو پڑھا جائے، اور پھر انہوں نے اس سورت کو دوبارہ اس آیت کے اندراج کے ساتھ، اس آیت کی تلاوت کے ساتھ پڑھی۔ اس سے ایک نصیحت ہمیں ملی، اگر حافظ صاحب سورہ ناس کے علاوہ ایسی کوئی سورہ پڑھتے یا ایسی کوئی آیت پڑھتے جو ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تو اتنی آوازیں نہیں اٹھتی۔ شاید ایک آدھ حافظ کی جو اس میں ہو اس کی آواز اٹھتی ہے۔ اتنی آوازیں کیوں اٹھیں؟ اس لیے اٹھیں کہ یہ سب کے سب لوگ حافظ ناس ہیں، اس لیے مجال نہیں ہے کہ خطا کے ساتھ سورہ کی تکمیل ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ مثال ملی کہ بس یہی معاملہ ایمان کا ہے، اگر آج ہم ایمان کے حافظ بن جائیں تو مجال نہیں ہے کہ پھر کوئی اس کے خلاف چلے اور ہم اسے دیکھیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ناظر ایمان ہیں، حافظ ایمان نہیں ہیں۔ حافظ ایمان اگر ہوں تو خلاف ایمان کوئی بات ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور 10 آوازیں اٹھیں گی کہ یہ ایمان سے تعلق نہیں ہے، اس بات کا ایمان سے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم حافظ ایمان نہیں ہیں، ایمانیات اور اسلامیات میں، لیکن پھر بھی خاموشی ہم پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں ناظر ایمان کے ساتھ ساتھ حافظ ایمان بنا دے۔ بڑی اچھی نظم ہمارے محترم حسینی صاحب نے پڑھی۔ ہماری ایک حمد کا اسی زمین کے اندر ایک مصرع ہمیں یاد آ گیا،
تیری یاد میں کیا مٹھاس ہے، تیری یاد میں کیا مٹھاس ہے، لگے جیسے تو میرے پاس ہے، تیری یاد میں کیا مٹھاس ہے، لگے جیسے تو میرے پاس ہے۔ جب خدا کی یاد میں مٹھاس شامل ہو جائے تو پھر خدا پاس آ جاتے ہیں، خدا پاس آ جاتے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسی خدا کی یاد نصیب ہو جو یاد ہمارے لیے مٹھاس والی ہو اور خدا کو ہم سے قریب اور ہم کو خدا سے قریب کرنے والی ہو۔ بات یہ ہے کہ خدا تو ہم سے قریب ہیں لیکن ہم خدا سے قریب نہیں ہیں۔ خدا اگر ہم سے قریب نہ ہوں تو جو باران رحمت اس وقت برس رہی ہے وہ نہ برسے، آکسیجن جو مل رہا ہے وہ نہ ملے، زمین کا توازن جو گریویٹیشنل فورس اللہ نے رکھ دیا وہ نہ ملے، ہمارا جینا محال ہو جائے، تو خدا تو ہر لمحہ ہم سے قریب ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ بھی خدا سے قریب ہو جائے۔ جب نگیٹو اور پازیٹو دو وائر ملتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، یہ الگ اور وہ الگ رہے تو نہیں ہوتا معاملہ۔ بندہ جب خدا سے ملتا ہے اس کی یاد کے ساتھ تو پھر اس کی زندگی میں روشنی اس کی زندگی میں بھی آتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی روشنی کا مرکز بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حافظ ایمان اور اپنی ایسی یاد کرنے والا بنا دے کہ جس سے رب ہمارے قریب ہو جائیں اور ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ یہ عنوان ابھی آپ کو معلوم ہے رمضان گزرے ہیں، اس کی مناسبت سے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ رمضان یہ ایک تربیت کا مہینہ تھا، ڈیوائن ٹریننگ اس میں ہم کو ملی۔ اب کیسا کردار ایک روزے دار کا ہو رمضان کے بعد، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں سے اس کو پرہیز کرنا ہے اور ان باتوں سے وہ بچے، تو انشاءاللہ اس کا کردار ایک مثالی کردار ہوگا اور وہ اسلامی معاشرے کا ایک نمایاں فرد ہوگا۔ اسلامی معاشرہ کیسا ہو تو مذکورہ ذیل باتوں سے پاک ہو۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جھوٹ، کبر و خود پسندی، احسان فراموشی، محسن فراموشی، احسان فراموشی اور محسن فراموشی، بے حسی، بے شعور عبادت، موت و آخرت سے غفلت، بے حیائی، نیٹ کا غلط استعمال، فضول خرچی، اسراف و تبذیر، خصوصاً شادیوں میں، طلاق و خلا کی شرح میں اضافہ، لڑکیوں کی ولادت پر بیوی کو طلاق، مطلقہ بیوہ یا خلا شدہ عورت سے کنوارے بیٹے کا نکاح نہ کرنا، خیانت، معاہدہ شکنی، جہیز و جوڑے کی رقم کا مطالبہ، میراث میں بہنوں بیٹیوں کو محروم کر دینا، بڑھاپے میں عبادات و نماز کا آغاز، بدگمانی، غیبت، حسد، وقت کا لا یعنی اور فضول باتوں میں خرچ کرنا، ضائع کرنا، نام و نمود اور ریاکاری، قرآن سے دوری، منافقت، توح، تجسس، برائیوں پر نظر، خوبیوں سے صرف نظر۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر یہ کسی معاشرے میں آ جائیں تو وہ معاشرہ اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے، ان باتوں سے کردار کو پاک کر لیا جائے تو معاشرے میں بڑا سدھار آتا ہے اور وہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی
حسب موقع تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز جھوٹ. اس وقت جھوٹ کا بازار بڑا گرم ہے. یہ سمجھتا ہے انسان اس وقت، اور اکثریت کو یہ دیکھا کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم جھوٹ، مکر، فریب کا استعمال نہیں کریں گے تو ہماری ترقی نہیں ہوگی. ایک جھوٹ عام ہے، مکر و فریب عام ہے، حتیٰ کہ عوام کو چھوڑ دیں، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں، تسبیح و زنار والے بھی اس میں مبتلا ہیں، عابدین اور زاہدین بھی اس میں مبتلا ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے میں اس کے لیے درمیانی جنت یعنی جنت الفردوس کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے. آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے جھوٹ ثابت نہیں ہے. اگر صحابہ سے کبھی کوئی لغزش بھی ہو جاتی تھی تو وہ رو رو کر سچی توبہ سے اس کو معاف کرا لیا کرتے تھے اپنے رب سے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ غذا بن گئی ہے، غذا بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جھوٹ کو تم غذا بنائے ہوئے ہو. ترزقون کا لفظ کہا ہے، جھوٹ کو غذا بنائے ہوئے. غذا کیا ہوتی ہے؟ نیوٹریشن. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کی غذا سے مادیت اور نفسانیت پروان چڑھتی ہے، اور سچ کی غذا سے روحانیت پروان چڑھتی ہے، روحانیت کو ترقی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے رحمت کے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں. آپ غور کریں، جب رحمت کے فرشتوں کی قربت نہ رہی تو پھر رحمت کے کاموں میں دل کیسے لگے گا؟ دل کیسے لگے گا؟ رحمت کے فرشتوں کا ہٹنے کا مطلب شیطان کا قریب آنا. جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا مزاج بنتا ہے، جیسا ماحول ویسا مزاج. ماحول سے مزاج بنتا ہے. میں مثال دوں آپ، اگر ماحول جھوٹا ہے آپ کے اطراف کا تو آپ کا مزاج بھی جھوٹا بنے گا. اگر ماحول سچا ہے تو مزاج بھی سچا بنے گا، اور ماحول کا اثر ہوتا ہے. میں مثال دوں آپ، کچھ دن پہلے ایک کیس سامنے آیا ایک صاحب کا، میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو دوسرا ایک واقعہ بتاؤں گا ان کو بھی جانتا ہوں. ماشاءاللہ بڑے نیک، صوم و صلات کے پابند، بہت اچھے اور بڑے قابل پڑھے لکھے آدمی. لیکن ان کی اولاد دیندار نہیں، دینی مزاج نہیں. انہوں نے بیوی کے انتقال کے بعد یہ چاہا اپنی 55-60 سال کی عمر میں کہ میری خدمت کے لیے کوئی میرا ساتھی ہو، کیونکہ لڑکے اور بہویں سب اپنے اپنے گھر. خاموشی کے ساتھ انہوں نے اس کے لیے جب اقدام کیا، لڑکوں کو جیسے ہی معلوم ہوا فوراً سب کے سب وہاں پہنچ گئے اور اس کو توڑوا دیا. معاملہ ختم ہو گیا. یہ بھی ایک مثال ہے. دوسری اسی طرح کی ایک مثال، عمر میں ان سے زیادہ 60 سال کے بزرگ فروٹ مرچنٹ. کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے عقد کر لیا ہے. میں نے کہا مبارک ہو. بیوی کا انتقال ہو گیا.
بہویں بیٹے سب باہر رہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹوں نے اور بہوؤں نے یہ کام کرایا۔ تو اب میں نے ان دونوں واقعات کو ملا کے سوچا، میں نے کہا کیس سیم ہے لیکن رزلٹ، کیس ایک رزلٹ انیک، یہ کیا بات ہے؟ غور کرنے پہ معلوم ہوا پہلا کیس جو بالکل ایسا ہی تھا، اس میں حضرت نے اپنے گھر کا مزاج نہیں بنایا تھا، وہ سب کے سب لوگ یہیں کے ہیں، ان کا مزاج نہیں تھا۔ اور یہ جو معاملہ ہے بہوؤں اور بیٹوں نے یہ اقدام کیا اور اپنے والد کو اس طرح کا تعاون دیا، وجہ یہ ہے کہ 15 سال سے بہویں اور لڑکے سب باہر ہیں، عرب میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، تو ان کا مزاج وہاں پر بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر 55 اور 60 سال کا کوئی بزرگ، اس کی ضرورت ہے زندگی کی، اگر وہ ایک خادمہ کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے اگر اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو حرام نہیں ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ وہاں ماحول تھا، اس ماحول نے ان کے بچوں کا مزاج بنایا تو یہ آسانی ہو گئی، اور یہاں انہوں نے ماحول نہیں بنایا تو مزاج نہیں بنا تو یہاں مشکل ہو گئی، تو ماحول سے مزاج بنتا ہے۔ آج ہم اگر سچ کا ماحول بنا دیں، سچ کا ماحول بنا دیں تو سچ آسان ہو جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک لڑکی ہے جو لڑکوں کے لینگویج میں بات کر رہی ہے، چھوٹی بچی ہے، میں آؤں گا، میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی ہے لیکن لڑکوں کی لینگویج میں بات کیوں کر رہی ہے؟ معلوم ہوا 7 بھائیوں میں اکلوتی بہن ہیں، بھائیوں کو سنتی ہے میں آؤں گا، میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، تو یہ بھی اسی لینگویج میں بات کر رہی ہے۔ ماحول کا مزاج، ماحول سے مزاج بنتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کا ماحول بنائیں، سچ کا ماحول بنائیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درست فرمان ہے، اور بظاہر کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی نے سچ بولا اور اسے لگتا ہے میرا نقصان ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں اللہ سچا، اس کا رسول سچا، اللہ سچے، اس کا رسول سچا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب سے ابھی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، سب پریکٹیکل باتیں ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ ایک شخص نے، ان کے پڑوسی نے ان سے کچھ ادھار لیا، لیتا رہا، یہ بھی دیتے رہے، یہ سمجھ کر کے پڑوسی ہیں دے دیں گے۔ ایک زمانے کے بعد انہوں نے تقاضا کیا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، آپ جو ادھار لیا ہے دے دیں۔ صاف انکار کر دیا کہ کوئی، ہم نے تم سے کچھ نہیں لیا، اور کوئی جو ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر کوئی پیسے نہیں آتے، کوئی قرض مرض نہیں ہے، یا کوئی ہم نے تم سے ادھار نہیں لیا۔ اب یہ حیران ہو گئے۔ ایک صاحب، ایک بزرگ وہاں آتے تھے، ان بزرگ کے سامنے یہ معاملہ آیا، ان بزرگ نے دونوں کو بلایا، ان کو بھی ان کو بھی، اور کہا کہ میاں کیا کہہ رہے ہو، تم نے ان سے ادھار لیا ہے، اتنا پیسہ ہے اور یہ ثبوت ہے، یہ غلط ہے، صحیح ان کا غلط ہے۔ بس اس وقت ان بزرگ نے اس تاجر سے کہا میاں اب یہی معاملہ ختم کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں بہت برکتیں دے گا اور بہت نوازے گا اللہ تمہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ اور پھر اس پر انہوں نے ایک سطر لکھ دی اور کہا کہ آج سے اب کوئی کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرے گا، اور اس پہ سگنیچر بھی کر دو۔ اس دن کے بعد وہ خاموش۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ زمانے نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے جس نے سچ بولا اور اپنا نقصان برداشت کیا، آج یہ شخص ملینائر ہے، اور وہ شخص جو اس وقت کنگال تھا آج مہا کنگال ہو گیا، اور انتقال جو ہوا تو وہ بھی بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہوا، جبکہ وہ لینڈ لارڈ تھا، لیکن انتقال ہوا تو قسم پرسی کے عالم۔ یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان
الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ بظاہر کبھی ایسا لگتا ہے اسلام کی باتوں پر، شریعت کے احکام میں، کہ ارے میں ایسا کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لیجئے فائنل رزلٹ بہتر ہی بہتر ہے۔ جیسے انجیکشن لیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ انجیکشن لیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انجیکشن لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ کاڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ناک بند کر کے پی لیتے ہیں۔ کیوں؟ رزلٹ معلوم ہے کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر خیر پہ چلنے میں، صداقت پہ چلنے میں آپ کو یہ لگے کہ ارے اس میں نقصان ہے، بظاہر کچھ تکلیف اگر محسوس ہو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیوائن انجیکشن اور ڈیوائن میڈیسن ہے، جو آپ کی روح کو انشاءاللہ رزلٹ اس کا بہت فائدہ مند ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا، برداشت کر لیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھیے دو سورے ہیں، ایک سورہ رحمان، ایک سورۃ المرسلات۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کوشش کروں گا بہرحال جلد سے جلد اس کو مکمل کرنے کی۔ ہاں، سورہ رحمان اور سورۃ المرسلات، مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے، 77 نمبر کی قرآن کی سورت ہے، اور یہ سورۃ الرحمان 55 نمبر کی سورت ہے۔ ان دونوں سورتوں کے اندر ایک چیز کا تکرار ہے، کبھی غور کرو آپ۔ کون سی آیت کا؟ سورہ رحمان میں کون سی آیت کا تکرار ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور سورۃ المرسلات میں کون سی آیت کا تکرار ہے؟ اب حافظ قرآن نہیں ہے، نہیں تو ابھی آواز اٹھتی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تباہی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، سچ کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور یہاں بھی جو بات کہی وہ بھی جھوٹ سے متعلق ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خطاب ایڈریس جو ہو رہا ہے جن اور انس دونوں سے ہو رہا ہے۔ سارے مسلمان، سارے علماء، سارے اسکالر یہی کہتے ہیں، اے انسانوں اور اے جنوں، تم اپنے پالن ہار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں جو بات ہے وہ کذب کی ہے، جھوٹ کی ہے۔ اور بھی بہت سے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مذمت کے ساتھ، اعادے کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کیا جتنا جھوٹ کو بیان کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بہت ہی ناپسند ہے، اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تجارت ہو یا وکالت ہو یا قیادت ہو یا سیاست ہو، چاروں چیزیں 50% جھوٹ پر بیس کر رہی ہیں۔ ہاں، بہت احتیاط کہہ رہا ہوں، آپ اس میں 40% 30% اور بڑھا لیجئے۔ بہرحال یہ چاروں کی چاری چیزیں اس وقت جھوٹ بیسڈ ہیں، جھوٹ بیسڈ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ تجارت کو بھی فروغ ہے، سیاست کو بھی خوب فروغ ہے، قیادت کو بھی خوب فروغ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا فروغ فتنوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کا سبب کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حلال اور حرام، حلال کی برکت اور حرام کی نحوست۔ اسلام میں جو جانور حلال ہیں ان کا گروتھ ریٹ کیا ہے، ان کی جو پروڈکشن ہوتا ہے اس کا گروتھ ریٹ کیا ہے؟ 2، بہت سے بہت 3، بس لو ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو حرام جانور ہیں، جس کو اسلام نے حرام کیا ہے، جن کا کھانا، ان کا گروتھ ریٹ کیا ہے؟ کبھی کبھی ایک وقت میں 1 درجن بھی ہوتے ہیں۔ خنزیر اور بچھ، یہ ہمارے سامنے۔ اب آپ غور کریں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حلال کا گروتھ ریٹ بڑا مختصر، بالکل لگ رہا ہے کیا ہے 1-2 اور حرام
درجنوں سے، اور اس کے مقابلے میں پھر حلال پر چھریاں بھی چلتی رہتی ہیں، حلال پر روزانہ چھریاں چلتی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ ذبح ہوتے رہتے ہیں، قربان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں ان کے بازار ہوتے ہیں، اتو گھوڑا اور فلاں گھوڑا اور فلاں گھوڑا، ہاں، اور اب موسم آ رہا ہے، یہ حلال کی برکت ہے، اور وہاں پر حرام پہ چھریاں بھی نہیں چلتی اتنی زیادہ، وہ کہیں تھوڑی بہت ہو تو بات الگ ہے، لیکن ان کے نہ کہیں بازار ہیں، نہ کوئی اس کے اندر اس کا رزلٹ جو ہے اس میں ترقی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے جو فرامین ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، شریعت کی جو باتیں ہیں، بظاہر ان پہ چلنے میں آپ کو بہت سلولی نیس لگتی ہوگی، ارے اس میں کیا ترقی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں آپ، یہ سست روی بھی تیز روی ہے اور تیز رفتاری ہے، رزلٹ اس کا برکتوں والا ہے، رزلٹ اس کا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سچ جو ہے وہ بہادری کی علامت ہے اور جھوٹ بزدلی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ جو ہے یہ نافرمانیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، اور فجور یہ نافرمانی جو ہے، فسق و فجور جو ہے یہ آگ کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اس کے بعد آپ نے فرمایا منافق کی 4 پہچانیں بتائیں، اربع من کان فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، 4 چیزیں جس میں ہیں یا ان 4 چیزوں میں سے ایک جس میں ہیں تو گویا اس کے اندر منافق کی ایک خصلت ہے، اور اگر مکمل ہیں تو یہ منافق کی پہچان ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا اذا اؤتمن خانا، منافق کی پہچان بتائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرے، وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور دوسری حدیث میں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ یا انفجر، اور جب اس کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھول پھٹ جائے، یعنی گالی گلوچ پر اتر آئے، مغلظات پر اتر آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ منافقت کے سمٹمز ہیں، منافقین کے سمٹمز ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے، انہی میں سے ایک بات میں جھوٹ۔ تو جہاں پر نفاق ہوگا وہاں پر خدا کی محبت کیسے آئے گی؟ جہاں نفاق ہوگا وہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر جو مختلف مناظر دکھائے گئے، اس میں ایک منظر آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کے جبڑے آنکھ کی قینچیوں سے چیرے جا رہے ہیں اور بھالے داخل کیے جا رہے ہیں آنکھوں میں، اور جو گدی سے نکل رہے ہیں یہاں داخل کیے جا رہے ہیں، وہ بھی یہاں سے کٹ رہے ہیں۔ پوچھا، لمبی حدیث ہے، یہ خواب ہے آپ کا خواب ہے یہ۔ معراج میں بھی یہ منظر دیکھا، اور ایک خواب بھی آپ نے دیکھا ہے جو طویل خواب ہے، مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے۔ فرشتے، 2 فرشتے ہیں جو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ پہلا شخص تھا، اس کے بعد یہ دوسرا شخص ہے۔ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ کو پھیلاتا تھا، اور اس کی جھوٹ پریویل ہو جاتی تھی، اس کی جھوٹ پھیلتی تھی۔ ظاہر ہے ایک اگر شخص ایسا ہے کہ جو رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، جو لیڈر ہے قوم کا، اس کا معاملہ بہت ہی حساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ قوم کا لیڈر ہے، قوم اس کے پیچھے چلتی ہے۔ وہ اگر درست ہے تو قوم درست ہے، وہ اگر غلط ہے تو قوم کے اندر بگاڑ آئے گا۔ جھوٹ اس نے بول دی، اب اس جھوٹ نے رواج پایا اور وہ رواج پا گئی۔ سچ
مغلوب ہو گئی، جھوٹ غالب آ گیا بظاہر، فرمایا اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ بہرحال ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں۔ یہ بیماری سے جو نجات پاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ زندگی میں صداقت آتی ہے تو نجاتی نجات آتی ہے، زندگی میں فلاح ہی فلاح آتی ہے۔ اب دوسری بات جو اصلاح اسلامی معاشرے کی اہم بات ہے وہ یہ ہے، جو اسلامی معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، اگر ہمارے اندر سے یہ دو خرابیاں نکل جائیں تو اسلامی معاشرہ مثالی معاشرہ ہو۔ ایک تکبر اور ایک خود پسندی، ایک تکبر اور ایک خود پسندی، یہ بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کہیں ڈگری آئی تو تکبر، کہیں ڈگری کا تکبر، کہیں کیپٹل کا تکبر، کہیں کار بنگلے کا تکبر، کہیں وجاہت اور شان و شوکت کا تکبر، کہیں عہدے اور منصب کا تکبر، کہیں سورس اور فورس کا تکبر۔ یہ تکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقالا من الكبر، جس کے اندر مثقال ذرۃ من کبر، جس کے اندر ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تکبر ذرے کے برابر بھی ہوگا۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، وہ چاہتا ہے اپنے لباس کو اچھا رکھے، اپنے جوتے کو اچھا رکھے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے جو تکبر کی تعریف کری ہے، جو ڈیفینیشن بتائی ہے، آپ سے سچ کہتا ہوں سارے زمانے کے فلاسفرز، سارے زمانے کے ادباء فضلاء سب ایک طرف، اللہ کے نبی کا یہ ایک جملہ زبان رسالت سے نکلا ہوا سب پہ بھاری۔ آپ نے جو تعریف کری ہے کبر کی، اب اسے سنیں اور اپنا جائزہ لیں، سیلف انٹراسپیکشن کریں اپنا۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر کیا ہے؟ تکبر نام ہے سچ کا انکار کرنا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا۔ کیا تعریف ہے، آپ غور کریں، حق کا، سچ کا، ٹروتھفلنس کا، صداقت کا انکار، ریجیکٹ کرنا، اس کو نہیں مانتے صاحب، بحث مباحثے کرنا نہیں مانتے، اور لوگوں کو اپنے سے انفیریئر، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا۔ آپ مجھے بتائیے یہ تکبر کے سمٹمز آج ہماری قیادت، ہماری سیاست ہاں نہیں ہے، ہماری وجاہت، شان و شوکت اس میں نہیں پائے جاتے؟ یقیناً پائے جاتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، تکبر ہے، اور یہ تکبر جہاں آتا ہے اللہ نے فرمایا کبریاء ردائی، اللہ نے فرمایا العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری ازار ہے اور کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے، جو ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے کھینچے گا میں جنگ کا اعلان کروں گا اس سے۔ آپ بتائیے، تکبر اللہ کو سزاوار ہے، کبر سارا کا سارا کبریائی اللہ کو سزاوار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری کبریائی، ساری بڑائی اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بتاتے ہوئے خاص طور پر کہا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی بندگی اور عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کو سجدے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا متکبرین کی پہچان انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے، مشرکین مکہ کی بات ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ تکبر کرتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص
اللہ کو معبود برحق نہیں مان رہا، خدائے واحد نہیں مان رہا، تو اللہ کی نظر میں وہ متکبر ہے، وہ گھمنڈی ہے، اور اس کا تکبر اس کو روکے ہوئے ہے، توحید پہ آنے سے اس کا تکبر اس کو روکے ہوئے ہے، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ خدا سے دنیا میں بھی دور رہا اور آخرت میں بھی خدا سے دور رہے گا۔ یہ تکبر بندے کو خدا سے دنیا میں بھی دور کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی خدا سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے۔ اسی طرح تکبر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ یہ ممکن ہے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا۔ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ ماننا۔ وہی ابھی آپ ذہن میں رکھیے، وہی ڈیفینیشن تکبر کی، کہ تکبر نام ہے حق کو ریجیکٹ کرنے کا اور اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے کا۔ تو یہاں کہا جس نے ہماری آیتوں سے تکبر کیا، یعنی نہیں مانا ان کو، ہماری باتیں نہیں مانی اس نے، تو کیا ہوگا ان کا؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تا وقتے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو کر نہ نکل جائے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ ممکن ہے؟ کہاں اونٹ اور کہاں سوئی کا سوراخ؟ ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس بیماری کا اللہ تعالی وبال دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تکبر نہیں آنا۔ ہم کچھ سال پہلے یہ آپ کا بیدر جو قریب میں ایک علاقہ ہے وہاں پر گئے، تو وہاں پر محمود گاواں کا وہ جو اس کا محل اپنے زمانے میں تھا، اس کا کچھ حصہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک تاریخی اس کی ایک عمارت ہے، جی ہاں، مدرسہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تو وہاں پر عمارت کا آگے کا حصہ پتہ نہیں اب ہے وہ نہیں یا بن گیا کیا ہے، یہ بات ہے تقریباً 10-12 سال پرانی، 12 سال پرانی۔ ہاں، تو وہاں پر بہترین عمارت ایک کچھ حصہ گرا ہوا ہے، اور وہاں ابھی تک وہ لکھا تھا کہ اس نے وہ بنانے کے بعد ایک کتبہ لگایا، این عمارت تا قیامت۔ ہاں ہاں ہاں، کہ یہ عمارت جو ہے قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بول پسند نہیں آئے۔ یہ تو اللہ کی لینگویج ہے، یہ تو رب ہے، اور ان کے لیے اس لیے کبریائی سزاوار ہے کہ وہاں سب حقیقت ہے، سب حقیقت ہے۔ انسان کو کبریائی اور تکبر اس لیے سزاوار نہیں ہے کہ اس کی بات میں جھوٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، اور وہ کچھ کا کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے تکبر غلط ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ کے لیے اس لیے تکبر صحیح ہے کہ وہ اللہ کے لیے کبریائی ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، حقیقت ہے۔ جو اللہ نے کہا بے شک وہ برحق ہے، وہاں حقیقت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی گری اور ایک حصہ اس کا گر گیا۔ اللہ یہاں بتاتے ہیں فرعون جا رہا ہے اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ، یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ نے کہا وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کا مقدر بنائیں گے، ان لوگوں کے لیے مختص کریں گے، ان لوگوں کو دیں گے جو دنیا کے اندر سرکشی اور تکبر سے نہیں رہتے، عاجزی اور انکساری سے رہتے ہیں، لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، اور جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ اور زیادہ۔ آپ دیکھیے جس ڈال میں پھل ہوتا ہے وہ ڈال جھکی رہتی، بڑی پرانی مثال ہے، وہ ڈال جھکی رہتی ہے، اور پھر اس کا عجز ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پتھر مارتا ہے اور وہ پھل دیتی ہے، پتھر مارتا ہے اور پھول دیتی ہے۔ ہاں، بھرا گھڑا کھنکتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، جو خالی ہے وہی بولتا ہے، جو خالی ہے وہی تنا رہتا ہے، خالی ڈال ہی تنی رہتی ہے۔
آپ کا تکبر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ناقص ہے، اسلام ناقص ہے، اللہ کی بندگی ناقص ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان، اعمال صالحہ، اسلام، اخلاق عروج پر ہوں تو عجز و انکساری آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد آ رہی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ دعا میں فرمایا اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی و کبیرا فی اعین الناس، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نگاہ میں کبیر بنا دے، بڑا بنا دے۔ مجھے میری نگاہ میں صغیر اور دوسروں کی نگاہ میں کبیر۔ یہ دعا ہی نہیں ہے، بہترین گائیڈنس بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو صغیر سمجھتا ہے خدا اسی کو کبیر کرتے ہیں۔ حدیث ہم سے یہ بھی کہہ رہی ہے، دعا ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن الماء البارد، اے اللہ آپ کی محبت مجھ کو جتنی مجھے اپنی ذات سے ہے اس سے زیادہ دے دیجئے، جتنی میرے اہل و عیال سے مجھے محبت ہے اس سے زیادہ دے دیجئے، اور پیاس کے وقت، شدت پیاس کے وقت جو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے آپ کی محبت اس سے بھی زیادہ دے دیجئے۔ جب خدا ان محبتوں کے ساتھ زندگی میں آئے تو کبر کہاں ہوگا؟ دیکھیے، جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ متکبر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی اپنے سے بڑے کے سامنے جاتا ہے تو پھر وہ سر 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 کرنے لگتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا کارپوریٹر ہے، وہ ایک منسٹر کے سامنے آیا تو اب وہ سر سر سر، ایک منسٹر صاحب سی ایم کے سامنے آئے تو وہ سر سر سر۔ اب سی ایم صاحب بڑے ہیں، لیکن سی ایم صاحب جب پی ایم کے سامنے آئے تو ان کی گردن جھک گئی، سر سر سر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور کسی بڑے کے سامنے نہیں جاتا تو وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا رہتا ہے، اور جب اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھتا ہے اور اس کے سامنے جاتا ہے تو یہ خود ہی مائنس ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے۔ تو مومن تو ہر وقت اپنے رب کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اور اس کو یہی درس نماز میں دیا گیا۔ نماز میں اللہ کی کتنی صفات ہیں، اللہ چاہتے تو ہر بار اپنے نام کے ساتھ کوئی مختلف صفت کو جوڑ سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ شکور، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز کی ہر رکعات میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک ہی صفت کو جوڑا ہے، اکبر 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 اکبر۔ اس کا کیا ریلیونس ہے کچھ سمجھے؟ 80 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، 70 سال سے نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن کبھی اکبر کا اللہ کے ساتھ اور نماز کے ساتھ کیا ریلیونس ہے، کیوں ریپیٹیشن کرایا ہے، کبھی سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اکبر ہے سپرلیٹو ڈگری، کبیر کا اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کبیر کے معنی گریٹ اور اکبر کے معنی گریٹسٹ، اور آپ کو معلوم ہے سپرلیٹو ڈگری میں آف آل انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہا اللہ اکبر، اکبر کے کیا معنی؟ سب سے بڑا، یہ سب سے کہاں سے آ گیا؟ آف آل، تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو کیا مطلب ہوا؟ کل شیء اصغر، ہر چیز چھوٹی۔ اس اکبر کو اگر اکبر کہتے وقت دھیان رکھیں اور اس اکبر میں جئیں تو پھر آپ اکبر نہیں اصغر ہی اپنے آپ کو عمر بھر سمجھیں گے، اور یہ جب آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بلندیوں سے نوازتے ہیں۔ تکبر کھا جاتا ہے۔ قارون کا خزانہ تکبر میں اتراتا ہوا جا رہا ہے، اور اس سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے ٹیلنٹس کا نتیجہ ہے، میری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں صاحب، کبیر بھائی کے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ، ایک مشرق میں اڑا، ایک مغرب میں اڑا، ایک ادھر ایک ادھر، بڑے جینیس صاحب ماشاءاللہ، دیکھیے کیا حال ہے، ٹیلنٹڈ۔ اس نے کہا یہ سب میرے ذہن کا اور میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کو زمین میں دھسا دیا،
اب کچھ لوگ دیکھ رہے تھے یہ منظر دھسنے سے پہلے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. رال ٹپکی ان کی. اپنے وقت کا ٹریلین آئر بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑا تھا. قرآن نے کہا ایسا زبردست خزانے ملے تھے، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، پہلوانوں کی طاقتور جماعتیں خزانوں کی چابیاں لے کے چلتی تھی اور جھک جھک جاتی تھی، وہ نہیں سنبھلتی تھی. تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اب غور کریں. شان و شوکت سے نکل رہا ہے، کر و فر سے نکل رہا ہے. کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا کاش ہمیں بھی اسی کی طرح کچھ خزانہ مل جاتا، بڑا نصیبے والا ہے. ہماری لینگویج بھی تو یہی ہے. کسی کی بلڈنگ کو دیکھا، ماشاءاللہ پورے محلے میں ان کے صاحب ماشاءاللہ بڑے مقدر والے ہیں، بڑے مقدر والے. میں نے نہیں سنا کبھی کسی کو کہتے ہوئے کہ کوئی سچ بولتا ہے، ایمان پہ قائم ہے، حق پہ چل رہا ہے، کوئی یہ کہے بڑا نصیبے والا ہے کہ ایسی اولاد اللہ نے دی ہے. آپ مجھے بتائیے کبھی کہا بڑا نصیبے والا ہے صاحب؟ اس کو کہیں گے نصیبے والا. اللہ نے دھسا دیا اس کو. اب ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دھس گیا. اب ان کی لینگویج بدل گئی اور ڈر گئے. وہ اللہ سے کہا اللہ کا بڑا کرم رہا، بڑا فضل رہا کہ ہم اس میں سے نہیں ہوئے، وگرنہ اگر ہم اس کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اسی کے ساتھ دھس چکے ہوتے. تو تکبر زمین میں دھسا دیتا ہے اور عجز و انکساری بلندیاں عطا فرماتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں بتائیں. فرمایا اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک چیز کیا فرمایا؟ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو پر اترانا، خود پسندی. میرا گھر سب سے اچھا، میری دعوت سب سے اچھی، ہاں میری اولاد سب سے اچھی، میری بات سب سے اچھی، میرا فیصلہ سب سے معتبر، سب سے اچھا. ہاں یہ بات نہیں، یہ اعجاب ہے. اعجاب یعنی خود پسندی، یہ ہلاک کر دیتی ہے. یہ بھی کبر کی ٹوئن ہے. ٹوئن، یہ خود پسندی بھی کبر کی ٹوئن ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس سے محفوظ رکھے. وہ 7 چیزیں کیا کیا فرمائی؟ ابھی میں نے اس سے متعلق اسی کو لکھا ہے اور وقت چونکہ کم ہے انشاءاللہ اس کو. ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ تو ہو گیا. تکبر کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ حق کو قبول کرنے کا مزاج ہمارا ہو جائے اور خود پسندی سے ہمیں اجتناب، اور ہم بچنے لگیں. بس یہ مزاج آیا تو سمجھ لیجئے کہ تکبر کے اسباب کیا ہوتے ہیں. کبھی تو دولت اسباب ہوتا ہے، کبھی شہرت اسباب ہوتی ہے، کبھی شان و شوکت عزت و وجاہت اسباب ہوتی، کبھی عہدہ اور کرسی اور اسٹیٹس اس کا سبب ہوتا ہے، کبھی شان و شوکت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیوں میں تمہیں خبر نہ دوں آگ والوں کی، نہ بتاؤں کہ کون ہیں آگ والے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی، ضرور بتائیے. آپ نے جن لوگوں کو بتایا سنیے کہ کون ہیں. آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، 3 لوگوں کو بتایا. ہر بد مزاج شخص، چڑچڑاپن، بد مزاج، سب کے سامنے کسی کھلی اڑا دینا، ڈسگریس کر دینا، ذرا ذرا سی بات پہ چڑچڑاپن آ جانا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عتل. فرمایا کہ بد مزاج شخص اور بخیل، جواز ضا سے ہے، بخیل شخص، اور مستکبر، گھمنڈی ہے، کچھ نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، بہت بڑا سمجھ رہا ہے. یہ حضرت جابر سے روایت تھی، یہ اس میں آئی. اب اس کے بعد احسان فراموشی اور محسن فراموشی. ہم یہ دیکھتے ہیں آج کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے محسنین کے احسان کو بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. یہ مزاج بھی ہم نے دیکھا، ہم نے بالکل یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بچپن کے اندر جو ہمارے ساتھی تھے اور ہم نے جن ہماری سوسائٹی کو، خاندان میں دیکھا، والد بزرگوار کو دیکھا کہ اگر کوئی ان کا استاد آ گیا اور اس کی عمر 90 سال ہے تو اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں، دیکھ کے اٹھ گئے ہیں
جس نے الف با سکھائی اڑ گئے ہیں اور اس کو لائے ہیں, اس کا احترام کیا ہے. یہ احترام آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ احترام بالکل نکلتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لو اسٹوڈنٹ سے یہ احترام نکلتا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا لیکچررز ہیں, پروفیسر ہیں, استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ملاقات ہوئی, ان کا کہ ارے یہ تو وہ شخص ہے جس کو میں نے نوٹس دیے, جس کو میں نے لکھوایا, جس کو میں نے یہ سب کچھ کیا, اب آج یہ بڑے عہدے پہ چلا گیا اور استاد بیچارے غریب غربا میں سے ہیں, اب وہ پہچان ہی نہیں رہا. سلام علیکم ہوئی, پوچھا السلام علیکم السلام, کیوں میاں خیریت سے؟ پہچان, جی میں نے کہیں دیکھا ہے آپ کو, کہیں دیکھا ہے. یہ حال ہے, یہ مزاج میں دیکھ رہا ہوں صرف نظر. اور جو اپنے سے برتر ہیں اگر ملاقاتی نہیں بھی ہیں تو دور کی ملاقات اور دوستانہ ثابت کرتے ہیں. یہ مزاج بھی ہے. اہل ثروت اہل دولت سے رشتے وہ نہیں چاہتے اور ہم قائم کرتے ہیں, اور یہ غریب غربا مساکین یہ محتاج ہوتے ہیں محبتوں کے, یہ چاہتے ہیں اور ہم ان سے رشتے قائم نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید, حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے, حضرت زید کا کیا مقام ہے. حضرت زید وہ ہیں کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو کچھ لوگوں نے شب خون مارا اور لا کے بازار میں بیچ دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جو پھوپھیزاد بھائی تھے غالباً, انہوں نے ان کو خرید کر اپنی پھوپھی کو لا کے دے دیا. اب یہ آپ کے پاس آئے, آپ کے خدمت میں رہتے تھے. باپ جو ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے روتے خبر لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. آئے, وہ پہچان گئے, کیا بات ہے؟ ان کا اللہ کے نبی میرا بیٹا ہے, اس کو لینے آیا. آپ نے فرمایا بالکل, وہ جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں. آئے, بلایا زید کو, زید آئے. زید انہیں پہچانتے ہو؟ ہاں پہ. اور یہ کون ہے ان کے ساتھ؟ یہ میرے چچا ہیں. پہچان گئے. زید تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. اور ان کا اللہ کے نبی باپ سے کہا جو محبتیں مجھے ملی ہیں میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کیا ہے, کیا اخلاق ہوگا, آپ غور کریں کیا اخلاق ہوگا. ہاں بس, اور مجھے یہاں پر ابا یہ میرے ساتھ اس طرح معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا یہ حال اور آپ کا اخلاق دیکھا, کہا اچھا بیٹے تم رہو, ہم ملتے رہیں گے, آتے رہیں گے, ہاں ہم تعلق رکھیں گے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا ہے, ان کو گود میں اٹھایا اور کعبے کا طواف کرا اور کر کے کہا زید آج سے میرا بیٹا ہے, زید آج سے میرا بیٹا ہے. تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے. آیتیں اتری ان ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. نہیں, ولدیت کے ساتھ ہی پکارو, یہی زیادہ درست ہے. تو پھر وہ زید بن محمد ہٹ کے پھر زید بن حارثہ ہو گئے. ان کے صاحبزادے ہیں اسامہ بن زید. اب یہ ذرا ظاہر ہے رنگ بھی ان کا تھوڑا سانولا سا تھا, ایسے تھے. ایک مرتبہ چھوٹے ہیں, بچے ہیں, حضرت زید کا غالباً زید نہیں ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ناک آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج میں سے کسی سے کہا ذرا اس کی ناک صاف کر دو اسامہ کی. تو شاید وہ بھول گئے کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت اسامہ کی ناک اپنے ہاتھ سے صاف کری اور کہا اس کا باپ وہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموش نہیں تھے ہمارے نبی. ہمیں بھی یہ سنت کو زندہ کرنا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے احسانات, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ دیا کیا ہیں اس بوڑھی عورت میں جو مجھ میں نہیں ہیں. آپ نے کہا عائشہ اب مت کہنا یہ ساتھ, اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جس وقت زمانے نے میرا ساتھ نہیں دیا, اپنا تن من دھن لٹا دیا ہے اس نے میرے لیے. تو ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ احسان من ہونا اور محسن کا بھی احسان ماننا, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. بس آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے دعا کی اے اللہ مجھے مساکین کے اندر ہی رکھ, مساکین میں اٹھا, اور میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کر. اور ثبوت ایسا نہیں خالی بس کہہ رہے ہیں. اصحاب صفہ آپ سب جانتے ہیں, اصحاب صفہ جو بالکل مسجد نبوی سے بالکل قریب.
70 سے لے کے 400 تک ان کی تعداد کم زیادہ بڑھتی رہتی تھی. سب کچھ چھوڑ کر بس نبی کی غلامی میں رہتے تھے, بس سنتے تھے, باتیں سنتے تھے, بس سنتے تھے. پڑھ مل گیا, کھا لیا نہیں تھا. کچھ ان میں سے محنت مشقت بھی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے کوئی اگر ایسا ہدیہ آیا تو وہ پورا کا پورا بھیج دیتے ان کے لیے, اور اگر صدقہ وغیرہ کا کچھ آیا تو صدقہ کا آیا تو پورا بھیج دیتے تھے, اور اگر کچھ ہدیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر خود کھاتے تھے. ہاں, آپ خود کھاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا معاملہ وہ کرے. اور اب یہ رمضان کی مناسبت سے یہ دعا پہ بات ختم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب عید کے لیے نکلتے ہیں بندے, اور اس وقت اللہ کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے کہ میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, و عزتی و جلالی, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اذا راقبتمونی, جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا, اور تمہیں تمہارے دشمنوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا, تمہاری پردہ پوشی کرتا رہوں گا. تو بس ہم اللہ کا خیال رکھیں, اور جو اللہ کا خیال رکھے گا یقیناً اللہ بھی اس کا خیال رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنے چچا کے لیے, بیمار ہو گئے. چچا کہا کہ بھتیجے تیری سنتا ہے رب, تو دعا کر. تو اچھے ہو گئے. کہا کہ تیری دعا سنتا ہے تیرا رب. تو آپ نے فرمایا چچا جان آپ بھی رب کا کہنا مان لو, آپ کی بھی دعا سنے گا. تو اللہ ہمیں اپنا کہنا ماننے والا بنا دے, اور اللہ ہمیں مستجاب الدعا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات, آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس قدر پرنفس خطاب تھا. اب یہ مشکل ہے کہ بازو بیٹھے ہیں اور میں منہ پہ تعریف کرنا ہمارے پاس منع ہے, اس لیے صرف اشارتاً میں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں سے ہم کچھ لے کے اٹھے. کوئی نہیں ہے وہاں پہ, آپ کو آتا ہے. تو عمل سب سے بڑی چیز ہے, اور وہ عمل کی طرف انہوں نے دعوت دی ہے. اس کا ابھی انہوں نے ذکر کیا استادوں کا چھوڑیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ نوازا ہے عمر کی طوالت سے. میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ 3 باتوں پہ کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں. ایک تو عمر ہے, دوسرے عمل ہے, اور تیسرے علم ہے. تینوں عین سے شروع ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ جو اس کا لحاظ نہیں کرتے. یعنی علم, عمر اور عمل. یہ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو بزرگ مانتے ہیں یا اگر اس کی وجوہات ہیں تو یہ وجوہات ہو سکتے ہیں کہ عمل میں وہ شخص کیسا ہے, علم میں وہ شخص کیسا ہے, اور عمر میں وہ شخص کیسا ہے. لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ طوالت عمر کے ساتھ جو بے ضابطگیاں دیکھنے میں آتی ہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. زبان سے تو ظاہر نہیں کر سکتے. صرف اتنا کہتا ہوں کہ یورپ کے دورے میں 45 آدمیوں کی ایک گاڑی ہوتی تھی, وہ کار کہتے تھے اس کو, کیا, لگژری کار. اور وہ لگژری کار میں بیٹھنے والوں میں 4-6 ملکوں کے مختلف کالے پیلے رنگے سب رہتے تھے. میں اگر جا کے کہیں کھڑا رہا, جوائن کرا, تو غیر ملکی میرے ہاتھ میں سے ہینڈ بیگ کھینچ کے جا کے پہلی جگہ پہ کھڑے کر دیتے تھے اور بولتے تھے آپ اندر جائیے, ہم لے کے آتے. سب غیر مسلم. یہ حال میں یہ نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے حضرات جو بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے وہ اس سے سبق لیں کہ 3 باتوں پہ, تینوں بھی عین سے شروع ہوتے ہیں. علم دیکھیے, اس کا عمل دیکھیے, عمر دیکھیے. بے ادبی کی وہاں یہ حال ہے کہ بس میں بیٹھے ہیں, کوئی بزرگ داخل ہوا, آپ دیکھیں گے کہ ایون 50-60 سال کی عمر کا بھی کھڑے رہ کے 70 سال کی عمر والے کو جگہ دیتا ہے. اور یہاں یہ حال ہے کہ عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں, مرد بھی بوڑھے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم نوجوان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بس کی سیٹ پہ. خیر, اب زیادہ تر وقت نہیں ہے بولنے کا. میں صرف اتنا آپ سے عرض کروں گا کہ 4 شنبے کے دن مستر مجاز صاحب کا خطاب ہے. یہ مستر مجاز صاحب کا خطاب بڑا اہم ہے. وہ فارسی کا ترجمہ اردو میں کیے ہیں علامہ اقبال کے, اور انہوں نے وہ پایا ہے, ایوارڈ پایا ہے, بین الاقوامی لیول کا ہے, حالانکہ ہے ہندوستانی ایوارڈ, اور وہ ایوارڈ ہے ہمارا غالب ایوارڈ. اور اسی طریقے سے
اشرف رفیع صاحبہ نے بھی مقامی ہوا. تو مصطفیٰ مجاز صاحب کے خطاب سے آپ استفادہ کریے. وہ چہارشنبے کے دن اسی جگہ اسی وقت پہ ہوگا. میں مولانا سے دعا کی خواہش کرتا ہوں. سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمد نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. آمين. اللهم ارزقنا من اهل الجنه مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين محمد. یہ آپ پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس کیسا نہیں آتا؟ پہلے آئیں گے, ہم کو بعد میں آئیں گے. کیا ہوا گھڑی گر گئی نیچے؟ تو پھر دیکھو چل رہی کیا نہیں. کچھ اس کا ہاتھ ایسا وائر سے گری نہیں, اس میں لگا دیجیے, لگائیے آپ سے, ایسا لگائیے اس کو دے دیجیے. چل رہی کیا دیکھ. حاجی حضرت وہ آ سکیں گے آپ پیر کے دن ہمارے دفتر وہ چہارشنبے کا یاد ہے نا؟ چہارشنبے کا آپ کو بولا تھا. یہ ہے لوگ ہمارے ہماری کلاس کے سیکشن الگ میرا سیکشن 86 کمپنی ہاں